الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو ساتھی سنت پڑھ رہے بعد میں پڑھے، موقع دیا جائے گا. آ جاؤ، آگے آ جاؤ. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد اور ایک زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہمارا اسلامی سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ابھی جو رمضان کا مہینہ گزرا، اب اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ آتا ہے جو حج کا مہینہ آتا ہے. ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے شوال، اس کے بعد آئے گا ذی القعدہ اور ذی الحجہ. حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. جس طریقے سے اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، اسی طریقے سے حج کے مہینے کو بھی فرض کیا ہے، یعنی حج کو، حج کی عبادت کو فرض کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے جس کو استعداد دی ہو، جس کو طاقت دی ہو، اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ مکہ، مدینہ اور یہاں سے وہاں جانا اور وہاں سے یہاں تک کا جتنا خرچ ہے اور اپنے گھر والوں کا جتنا بھی خرچہ پورا ہوتا ہے، اتنا اگر خرچ ہے تو اس بندے پر حج فرض ہے.
یعنی یہ کہ بندہ حج کے مہینے میں اس کے پاس اتنا مال ہے کہ مکہ مدینہ اور جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر جتنا وہ خرچ کر سکتا ہے وہ جا کر آوے، اتنا اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس بندے کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جس کی طاقت ہو اس اعتبار سے حج کرے۔ اللہ نے طاقت دی ہو اس بندے پر حج فرض ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اگر تم حج کو ادا نہیں کرو گے، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت، اللہ کو میری اور آپ کی اور پوری دنیا والوں کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے اور ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ حج کرنا ہے۔ حج کے جو ہے بڑے فضائل ہیں۔ حج کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیکی والا حج کرے، الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نیکی والا حج کیا اس کا بدلہ ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں جنت ہے۔ نیکی والا حج کیا یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں کیا، حج میں گیا بندہ، وہاں جو ہے نیکی والے کام کیے، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ حج میں کرا اس کام کو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے روکا، تو سمجھو اس کا بدلہ ڈائریکٹ اللہ جنت عطا فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج ادا کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو مالدار کر دیتے، اللہ اس کے جو ہے کاروبار میں، بیوی بچوں میں، دکانوں میں جو ہے برکت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حج کرو تم مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حج کرو، جو بندہ حج کرے گا تو سمجھو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی اگر حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہی ماں کی پیٹ سے صاف ستھرا کیسے نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو دھو دیتے، اس کو پاک صاف کر دیتے۔ تو اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ٹیم والوں کہ میرے اور آپ کے اوپر حج کب فرض ہوگی؟ بندے کے اوپر حج اس وقت فرض ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ طاقت رکھتا ہے، اتنا مال ہے کہ آنے جانے کا اور بیوی بچوں کا خرچہ ادا کر لیتا ہے، جتنے دن بنتے 40-45 دن، اتنا اگر وہ خرچہ پانی اس کے پاس ہے تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لے ایسے کتنے سارے بندے جن پر حج فرض ہے لیکن میرے اور آپ کو احساس نہیں ہے اس کا۔ اب ہم دیکھ لیں اگر حج فرض نہیں کیا، ادا نہیں کیا، اگر بندے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے پر حج فرض تھی اس نے حج ادا نہیں کیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، غیر مسلم ہو کر یعنی ایمان کے بغیر مرے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنازہ لایا جاتا اور نماز پڑھاتے، پہلے سوال کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نے حج ادا کی کہ نہیں ادا کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس بندے نے حج کی کہ نہیں کی، اگر نہیں کی ہوتی ہے تو یہ کہتے تھے کہ پکا جو ہے وہ ایمان کے بغیر گیا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ذرا دھیان سے سننا، بہت اہم بات ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے۔ حج کے مسئلے اور حج کی باتیں ہمیں سننا ضروری ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے، تاکہ ہماری اور میرے آپ کے اوپر احساس ہو، اور مجھے اور آپ کو اس کا دھیان رہے کہ میرے اوپر حج تو فرض نہیں ہے، تو آپ کو باتیں بتا جا رہا ہوں، وہ میرے اور آپ کے اوپر اگر حج فرض ہو گئی ہے تو ہمیں آج سے ہی نیت کر لینی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی حج تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جوان کیا کہتے ہیں، ابھی ہمارا حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک عمر ہو جائے گی اس کے بعد ہم حج کریں گے۔ نہیں، ایسی نہیں ہے، یہ حج تو جوانی کی عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ حج میں دوڑنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ صحیح کے اندر جگہ آتی ہے جہاں پر حضرت ماں حجرہ علیہ السلام دوڑی تھی اپنے بچے کے جو ہے زمزم پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا پانی نکالا تھا، تو وہ جگہ پر دوڑنا ہوتا ہے، اور جو ہے رمل کے اندر جو ہے اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، اور طواف کے اندر چلنا ہوتا ہے، پھر عرفات، مینا، مزدلفہ، قیام مینا، وقوف عرفہ، یہ ساری چیزیں جہاں پر چلنا رہتا ہے، وہاں بوڑھے لوگوں کا کام تھوڑی ہے۔ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی توفیق دی، یعنی نہ کرنے سے تو اچھا ہے کہ حج کر لیا انہوں نے بڑھاپے، لیکن یہ حج کی عبادت اصل جوانوں کی عبادت ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جوان جب حج کرے گا تو اس کی زندگی پلٹے گی۔ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہے اب میری زندگی کے کتنے سال باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے مجھے نہیں پتہ، وہ تو بیچارہ محنت کرے گا، وہ تو اللہ کے سامنے روئے گا کہ اللہ میری بقیہ زندگی اچھی طریقے سے گزار دے۔ لیکن جو ہے بندہ جو جوان ہوتا ہے تو جوانی کا ٹرننگ پوائنٹ ایک حج کا موقع بھی ہے، جس میں بندے کی جو ہے زندگی پلٹتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے وہ ایک جو ہے حرم شریف کے اوپر، جب پہلے آخری کونے کے اوپر دیکھتا ہے چڑھ کر، ارے یار اتنا سارا کیڑیوں کی طرح انسانوں کا ایک سمندر، اور جو ہے ایسا لگتا ہے قیامت کا ایک منظر ہے، اور وہ اسلام کی ایک شان کو دیکھتا ہے، عرفات کے میدان میں دیکھتا ہے، وہ اتنا بڑا حاجیوں کا مجمع، اتنے بڑے اسلام اور جو ہے مسلمانوں کا مجمع، اس کے دیکھ کر اس کے جو ہے زندگی پلٹتی ہے، اور وہ دیوانی کی طرح چلتا ہے۔ بال بڑے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بال کٹانا پڑیں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فقیر بھی اللہ کے گھر میں احرام پہن کر آئے گا، غریب بھی جو ہے اللہ کے دربار میں احرام پہن کر آئے گا، چاہے منسٹر ہو، چاہے اپنے گاؤں کا چودھری ہو، چاہے اپنے علاقے کا بڑا ہو، اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں آنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ احرام پہن کر، دو چادر دو سفید، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کو معلوم چلتا ہے کہ میرا ٹھکانہ ہے۔ پھر مینا میں جائے گا، مینا میں تھوڑی سی جگہ ملے گی، قبر جتنی جگہ ملتی ہے وہاں پر اس کو احساس ہوگا کہ مجھے قبر کے اندھیری میں جانا ہے، اس کی مجھے تیاری کرنی ہے، اس سے زندگی پلٹتی ہے۔ تو یہ جوان آدمی کا کام ہے، بوڑھا آدمی کا کام جو ہے حج میں تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے جا رہے، اللہ بلا رہا ہے، بہت اچھا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حج کی جو عبادت ہے وہ جوانی میں ہے، اس لیے آج نیت کرو، جس پر حج فرض ہو چکی ہے وہ آج نیت کر لے، ابھی وقت گیا نہیں ہے۔ اگر اس اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ٹور میں کر سکتا ہے، تو ٹور کی جو ہے جتنی رقم ہے ابھی بھی موقع ہے، جا کر کہے اور ارادہ کر لے کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ اب جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک بات چل پڑی ہے کہ ابھی تو بچوں کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے۔ نہیں، مسئلہ ہے شریعت نے، اللہ نے کہہ دیا، میرے اور آپ کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ نے کہہ دیا حج فرض ہو گیا ہے، تو گھر بنا رہا ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے، تیرے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب تو جو ہے آگے جتنا بھی چلتا چلا جائے گا، اگر تیرے پاس مال نہیں ہوگا تو بھی تیرے اوپر حج فرض ہوگا۔ کیوں؟ جس وقت تیرے پاس مال تھا تیرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، اب تو نے حج نہیں کی تو اب تیرا ذمہ موت تک رہے گا۔
اس لیے یہ نہ سوچے کہ میرے بچوں کی شادی ہے، میری بیوی، میرے گھر کا معاملہ ہے، میرے بچوں کا یہ معاملہ ہے۔ ابھی جو ہے جگہ جگہ پر حج کے کیمپ لگتے ہیں، ملاقاتوں میں جانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی ملاقات کی کروڑوں پتی ہے، میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے حج ادا کرنی چاہیے، آپ پر تو حج فرض ہے۔ وہ کہتا ہاں مولانا میں جانتا ہوں حج فرض ہے میرے اوپر، لیکن میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، حالانکہ اس کا عذر تھا، کوئی بڑا نہیں تھا۔ اس لیے آپ کہے کہ میرے بچوں کی شادی ہے، میرا گھر بنانا ہے، ارے گھر کا بنانے کا موقع اللہ دے گا، وہ پوری زندگی ہے، لیکن زندگی میں مال آ گیا، حج فرض ہو گیا، اب کنگال ہو جائے گا، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اب تیرے اوپر حج ساقط ہو گیا، نہیں، جب تیرے پاس مال آ گیا اب تیرے اوپر حج فرض ہے۔ شادی کرنے کے اندر اور جو ہے گھر بنانے کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر مال آ گیا تو پہلے گھر بنا لے۔ شادی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو کروڑوں کا خرچہ کر، نہیں، اللہ کہتے حج فرض آ گیا تیرے اوپر جو ہے حج فرض ہو جائے گا، مال آ گیا حج فرض۔ تو اس لیے اس کی فکر کرے پہلے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھائی جو ہے میرے پاس مال ہے لیکن اب اس کی عمر کا ساتھ نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے لیے جانا ہوتا ہے لیکن جا نہیں پاتا ہے کیونکہ ساتھ نہیں دے رہے ہاتھ پیر، اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے، تو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چلا جائے گا، اللہ حج کو ادا کر دے گا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے وہ میرے پاس تو پہلے مال تھا ابھی مال نہیں ہے، اب میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ احساس بھی کوئی کام کا نہیں۔ اب مال آ کر چلا گیا اس کے پاس، اب جو اس نے حج ادا نہیں کیا ہے تو اس کا ذمہ میں نے کہا کہ جو ہے موت تک رہے گا۔ اب ہمارے یہاں کتنے بندے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ان پر پہلے حج فرض تھا، اب مال چلا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو میرے پاس مولانا مال نہیں ہے تو میں کیسے حج کروں؟ نہیں، اب تیرے اوپر ذمہ باقی ہے، تجھے حج کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر جو حج فرض تھا ہم جو ہے حج وہ پورا ہے ہم اس کو پورا کر لیں۔ اور حج کے اندر انسان مال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا، مسلمانوں مال کی بنیاد پر کوئی اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اسی بندے کو بلاتے جو طلب، اس کے اندر طلب ہو ارادہ ہو۔ من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کا ارادہ کر لے وہ فوراً جو ہے وہ حج کی تیاری شروع کر دے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بندے جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مولانا مال نہیں ہے، اللہ سے مانگنا شروع کرے، طلب دکھائے اللہ کو، کیونکہ اللہ کے گھر میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو مال کی بنیاد پر نہیں آتے، بیچارے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ویسے لوگ آتے ہیں۔ میرا جو ہے کئی سال پہلے عمرے میں جانا ہوا تھا، میری ملاقات ہوئی مسجد جو ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک حاجی صاحب سے، اور بہت رو رہے تھے باہر نکل کر۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو اتنا زیادہ؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے میرا نظام کیا، میں آ گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں، خوشی کے آنسو سے رو رہا ہوں۔ ہم تو اللہ کو طلب تو دکھائے، ارادہ تو دکھائے، ہم یہاں کوئی طلب نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی طلب نہیں۔ ہمیں حج کا مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے ہم طلب شروع کر دیں، اللہ کو دکھائے کہ اللہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں، آپ مجھے بلا لیجیے، اللہ آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ جس کو اللہ اپنے گھر بار میں بلاتا ہے تو کیا وہاں اللہ ہے؟ اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایک جو ہے تجلی ہے، اللہ کا ایک نور ہے جو کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں ہر وقت اترتی رہتی ہے۔ تو بندہ طلب دکھائے تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اس کو۔ اور اللہ کہتا ہے جو حج کا ارادہ کرتا ہے، عمرے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ میرے گھر میں آتا ہے تو سمجھے اس نے میری ملاقات کی۔
تو بندہ ارادہ کرے. ہاں کتنے اکابرین ہمارے اللہ والے جب حج کا مہینہ آتا تھا، حج کے جو 5 دن ہوتے تھے اس میں بہت روتے تھے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں حاجی لوگ عرفات میں کیا کر رہے ہوگے؟ کوئی لبیک پڑھ رہا ہوگا، کوئی جو ہے طواف کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے صحیح کے درمیان چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا، کوئی قربانی کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے مدینہ جا رہا ہوگا، کوئی نہ جانے کیسی کیسی جو ہے عبادت میں، اور اللہ کے عاشق بندے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے. کوئی تہجد میں، کوئی راتوں میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو ایسے ہمارے اللہ والے جب حج کا مہینہ آتا تو تڑپتے تھے، مچلتے تھے. اور ہمیں جو ہے حج کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر اور محنت نہیں ہو رہی. ہماری مستقل ایک محنت ہے، حج کی محنت، جس کے اوپر حج فرض ہے. ہمارے یہاں مسجد وار جماعت میں اس کی فکر کی جائے کہ کون حج پہ لینے جا رہا ہے، اس کے گھر گھر جا کر اس کی ملاقات کرے، اس کو سمجھائے. یوں نہیں کہے کہ بھائی تو حج کر لے، نہیں، اس کو حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، بھائی صاحب آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ حج ادا کرو لو، یہ ذمہ داری ہے. اگر میرے اور آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے اوپر حج فرض تھا اور بغیر حج کے آپ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے آپ بغیر جو ہے ایک فریضہ ادا کیے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے. اس کا حساب بڑا سخت ہے. اس لیے ہمارے یہاں 100 مکان ہیں، 200 مکان ہیں، 500 مکان ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں؟ جا کر جس کے اوپر حج فرض ہے گھر گھر والوں کی ملاقات کریں. اب کتنے لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں ہمارے کہ میرے والد صاحب نے حج نہیں کی تھی، اب میں کیسے حج کرنے جاؤں؟ میرے پاس تو مال ہے. وہ فکر میں رہتا ہے کہ میرے والد صاحب حج میں جائیں گے پھر میں جاؤں گا. نہیں، شریعت کہتی ہے تیرے والد صاحب جائے نہ جائے، تیرے اوپر حج جب فرض ہو گیا ہے اب تیرے لیے جانا ضروری ہے. کیا ہے بھائی؟ تیرے لیے حج پر جانا ضروری ہے. اب یہ سوچے کہ بھائی جو ہے میں کیا کروں، میرے والد صاحب حج میں چلے جائے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تیرے والد صاحب نے حج کی کہ نہیں کی. ہاں اگر جو ہے اتنا مال ہے کہ والد صاحب کو بھی لے جا سکتا ہے اور خود کا خرچہ بھی ادا کر سکتا ہے، تیری والدہ کا بھی خرچہ ادا کر سکتا ہے، تو ان کو لے کر جا. لیکن یہ ہے کہ والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں، تو یہ بھی سیکھ صحیح نہیں ہے. اب تیرے ذمے میں حج فرض ہو گیا، اب جو ہے میرے اور آپ کے اوپر حج جب فرض ہو گیا تو جو ہے بیٹے کو پہلے حج کرنا ہوگا. اس لیے فکر کرے، ہمارے یہاں محنت کرے، کوشش کرے. اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی بات چل پڑی، چلو پیسے آ گئے عمرہ کر لو. عمرہ کرنا سنت ہے، حج کرنا فرض ہے. کیا ہے بھائی؟ ابھی ایک حاجی صاحب جا کر آئے عمرے کے اندر، اتنا مال تھا تو پورے گھر والوں کو لے گئے، بیوی کو بھی لے گئے، بچے کو بھی لے گئے. حاجی صاحب آپ نے عمرہ کیا ہے، یہ سنت ہے، حج ادا کرنا فرض تھا، آپ کو حج کرنا چاہیے تھا. ابھی آپ کے ذمے سے حج فرض ادا نہیں ہوا. اس لیے پہلی بنیاد کے اوپر مال آ جائے حج ادا کر لیں. بہت کام کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، ہم اس کو فکر لیں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیچارے حج کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا مال ہے، کروڑوں روپے ہیں، لیکن حج کی فکر نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے کبھی بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو جا کر سمجھائے، ان کو بٹھا کر کہے. اس لیے فکر کرے، محنت کرے، کوشش کرے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم حج ادا کرنے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حج کمیٹی سے جانے والے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ حج کمیٹی میں فارم بھر دیا، ان کا نمبر نہیں لگا، تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آئندہ سال کر لینا، آئندہ سال فارم بھر لینا. لیکن ان کے اوپر تو کوئی اتنی ذمہ داری نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے کوشش تو کی بھائی، اتنی فکر تو کی انہوں نے. لیکن جنہوں نے فکر ہی نہیں کی ہے، جنہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ وہ بندہ تو آئندہ سال واپس جو ہے کیا کرے گا بھائی، حج کا فارم بھر دے حج کمیٹی میں، وہ حج میں چلا جائے. لیکن جو حج کمیٹی میں جو ٹور میں جانے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے 15-20 لاکھ روپیہ، تو حج کر لے. ہاں اگر بیوی کے پاس زمین اور جائیداد میں اس کا اتنی وراثت میں اتنا مال آ گیا ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، تو بیوی کے اوپر حج ذمہ فریضہ ہے. شوہر کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے ساتھ میں حج لے کر جائے. یا تو یہ ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ بھیجے، یا تو یہ کہیں کہ تیرا آئندہ سال جو ہے تیرا جو پیسہ ہوگا میں تجھے دے دوں گا، تو جو ہے حج پر اپنے جانا ہے. یہ بیوی کے لیے بھی ضروری، کیونکہ آپ کے یہاں گاؤں والے جتنے ہیں ان کے اوپر مال ہوتا ہے،
اور زمین جائیداد میں پیسے آتے ہیں تو بیوی کی طرف سے جو ہے مال وراثت کا آتا ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کو زمین اور جائیداد میں اور ادھر ادھر لگا دیتے ہیں۔ نہیں، پہلی بنیاد پر حج فرض کر لیا جائے، کیونکہ بیوی کے اوپر حج فرض ہو گئی ہے، اس کی فکر کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ اور آگے ایک بات ہے کہ بھائی کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی قرضہ؟ وہ حج کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے حج کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کو اگر اتنا یہ خیال ہے کہ میں قرضہ آئندہ ادا کر دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ حج پر چلے جائیں، لیکن وہ جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ پہلے ادا کر لیے جائے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ تو بھائی یہ باتیں تھیں، میں تھوڑی آپ کی 2-3 منٹ لوں گا۔ تو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ فکر ہے، درد ہے کہ جب چلنا ہوا، محنت کرنی ہوئی تو ہمارے بہت سارے نوجوان، ہمارے بہت سارے گھر والے حج سے بہت دور ہے، حج کے فریضے سے دور ہے۔ اس لیے محنت کرے، کوشش کرے کہ ہم حج کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ حج کیا تھا، اور جو ہے آپ نے عمرے کیے تھے، 3 یا 4 آپ نے عمرے کیے تھے۔ ہاں، وہاں آپ جائیں، وہاں جو ہے آپ فکر کرے، ایک تڑپ ہو، دل میں محبت ہو کہ میرے نبی کی زندگی وہاں گزری ہے، میرے آقا کی زندگی مدینے میں گزری ہے، وہاں قرآن اترا ہے، وہاں جو ہے تمام انبیاء آئے ہیں، وہاں تمام صحابہ کے قدم ہیں، وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ آپ نے وہاں کیسے دعوت کا کام کیا، آپ نے کیسے دین کی محنت کی، آپ نے کیسے لوگوں کو جو ہے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ ساری وہ جگہیں، وہ محبت والی جگہیں۔ بندہ طلب تو کرے، ارادہ تو کرے۔ جو بندہ ارادہ کرے گا، طلب کر ارادہ رکھے گا اور فکر کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ ضرور بھی ضرور اس کے لیے راستہ کھولے گا۔ اب آخر بات یہ ہے کہ مولانا ہم حج میں جائے تو کیسے جائے؟ اللہ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں؟ آسان طریقہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ ابھی سے روپیہ نکالنا شروع کرو، ایک غلہ بناؤ اور غلے میں کچھ رقم آپ رکھنا شروع کر دو، اور رکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ طرف دکھا رہا ہے، میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، اور جو اس کے پاس کوئی وسعت نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس نے بیچارے نے ایک غلے میں پیسے رکھے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت ایک ایسا نظام چلائیں گے کہ جو ہے اس کا آگے کا سارا نظام اللہ حج تک اور سارے اپنے گھر کے ارکان پورے ہو جائے، اس کے لیے سارا خرچہ پانی کا نظام اللہ کر دیں گے۔ اس لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم حج ادا کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم حج ادا کریں گے جس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے آسان فرمائے۔ آگے بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت نہیں ہے، وقت انشاءاللہ موقع رہے گا تو کہیں گے۔ اب ہمارے یہاں اجتماع آ رہا ہے، کون سے دن پر ہے؟ 18، 19 اور 20۔ آپ کے یہاں کون سی جگہ پر ہے بھائی؟ یہ ہتورن کے اندر جو ہے، یہ یہاں قریب میں گاؤں ہے، وہاں پر ہمارے اجتماع ہے۔ تو ہمارے یہ جتنا مجمع ہے وہاں اجتماع کے موقع کے اوپر جو ہے 3 دن فارغ کرے، اور آپ جائے وہاں دیکھے لوگ کیسی دعاؤں میں، لوگ کیسی عبادتوں میں، لوگ کیسے کیسے حالات میں جو ہے وہاں دین اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، جو ہے انشاءاللہ وہاں بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ بھی جو ہے اس 3 دن کی چھٹیاں رکھیں، اور آپ کے یہاں بسوں کا نظام بھی ہوتا ہے، اور بسوں کا نظام بنا کر انشاءاللہ یہاں کے ساتھی آپ کو لے جائیں گے۔ اس لیے یہاں کے مسجد کے جو ساتھی ہیں تو جانا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر لے۔ انشاءاللہ ہر سال جو ہے بسوں کا، کاروں کا اور جو ہے گاڑیوں کا اور ٹیمپو کا سب کا نظام کیا جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ جائیں گے زندگی پلٹے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے وہاں گئے اجتماع میں زندگی پلٹ گئے۔ ہمارے جو ہے آخر میں یہ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے ڈون قسم کے بھائی قسم کے آدمی تھے، لیکن جب جو ہے حج میں وہاں پر اجتماع میں گئے، وہ کہتے اجتماع کے 3 دن موت کے آخر تک میرے چھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگی پلٹ دی۔ جائیں گے، اللہ والوں کی دعائیں رہے گی، اللہ والے رات میں مانگتے ہیں، کیسی محنت ہوتی ہے، کیسی محنت کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ وہاں فکر کریں، پہنچیں گے سارے ساتھی۔ اللہ رب العزت میرے لیے اور آپ کے لیے سننا سنانا آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں۔